صحیفہ سخن چینل سننے والوں کو صحیفہ سخن کا السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ فل والیوم میں گانا چل رہا تھا جب وہ کمرے کو تاریک کیے بیٹھا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے مسلسل سگریٹ پیتے وہ سگریٹ کے دھوئیں سے کمرے کے تمام مناظر کے ساتھ ساتھ اپنے تصور کے پردے پر شہرزاد سلیمان کے حوالے سے بھی تمام منظر کو دھندلا دینا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت شدید اذیت کا شکار تھا۔ آج اس کی محبت کسی اور کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کا دل تھم جائے گا، وہ دوبارہ سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھا اپنی قریب جلے سگریٹ کا ڈھیر لگا چکا تھا مگر اسی بے چینی کا خاتمہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ ایسے ہی آنکھیں موندے سگریٹ کا دھواں اپنے حلق میں اتار رہا تھا جب باہر دروازہ زوردار طریقے سے بجا تھا۔ اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی مگر ایسا ایک بار نہیں ہوا تھا، بار بار دروازہ بجایا جا رہا تھا۔ انتظام نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اب تک تو شاید رخصتی ہو گئی ہوگی۔ اذیت کے عالم میں مسکراتے وہ دروازہ کھول گیا تھا جب سامنے ہی جبران چچا کا چھوٹا بیٹا ابرار پریشان سی حالت میں کھڑا نظر آیا تھا۔ الزام بھائی آپ جلدی سے قریشی بلائیں، بابا بلا رہے ہیں آپ کو۔ ابرار کی ہوائیاں اڑی دیکھ الزام پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے، سب خیریت ہے؟ الزام ابھی بھی اپنی جگہ ساکھ کھڑا تھا۔ وہ وہاں پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ حسام بھائی نے شہرزاد آپی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں اونچا اونچا بول رہے ہیں۔ سب مہمان بھی چلے گئے ہیں۔ ابرار کے ہونٹوں سے نکلے الفاظ الزام قریشی کو اسی لمحے جیسے منجمد کر گئے تھے۔ دل میں ایک امید سی جاگی تھی، خوشی کی لہر پورے وجود میں دوڑ گئی تھی، مگر پھر اس خیال سے کہ آخر کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے حسام نے شادی سے انکار کر دیا۔ الزام تیزی سے ابرار کے ساتھ قریشی ولا کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں اس وقت جیسے ایک طوفان برپا تھا۔ حسام چلا رہا تھا جبکہ شہرزاد مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی بس روئے جا رہی تھی۔ بابا پوچھیں اس سے، اس نے اتنی بڑی بات چھپا کر ہمیں دھوکہ کیوں دیا؟ میں ایسی لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر بالکل بھی قبول نہیں کر سکتا جس نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے۔ آگے بھی نہ جانے کیا کیا چھپائے گی، مجھے اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں حسام قریشی پورے ہوش و حواس میں رہ کر شہرزاد سلیمان کو طلاق دیتا ہوں۔ الزام اسی لمحے وہاں پہنچا تھا۔ حسام کے زہرخند لہجے میں بولے جانے والے الفاظ الزام نے سن لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا حسام کو روکنے کی کوشش کرتا، حسام نے جذبات میں آ کر سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ آمینہ بیگم نے جلدی سے آگے آتے شہرزاد کو تھام کر اپنی آغوش میں لیا تھا جو بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نچڑ گئی ہو۔ سب لوگ ہی پتھر کے ہو چکے تھے جب طلال قریشی آگے بڑھے تھے اور ایک زناٹے دار تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر چڑھ چکے تھے۔ آج پہلی بار انہوں نے اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھایا تھا جس نے انتہائی گھٹیا حرکت کر دی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے بے اختیار پاس رکھی کرسی کو تھام لیا تھا۔ کسی کو بھی حسام سے ایسے انتہائی اقتدام کی توقع نہیں تھی اور نہ ہی اس خبر کی جو کل رات حسام تک پہنچائی گئی تھی۔ الزام کو جبران قریشی نے آگے بڑھ کر وہ لیٹر تھمایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ شہرزاد سے محبت کے دعوے کرنے والا اس مقام پر آ کر کتنا بڑا صرف دکھانے والا تھا۔ آمینہ بیگم کی نگاہیں بھی اپنے بیٹے پر تھیں۔ وہ جیسے جیسے وہ لیٹر پڑھ رہا تھا اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو رہی تھی، آنکھیں اذیت کے عالم میں لال ہو چکی تھیں۔ اس نے وہ لیٹر مکمل پڑھتے اذیت کے عالم میں آنکھیں میچ لی تھیں، لیٹر کو اپنی چوڑی ہتھیلی میں مسل دیا تھا۔ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاچو، میں نے شہرزاد کی روح سے محبت کی ہے، وہ لڑکی مجھے کسی بھی حال میں قبول ہے۔ اس کے بارے میں بولی کوئی بھی بات میرے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ میرے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے۔ الزام کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ جبران قریشی نے نامعلوم آنکھوں سے وہاں آتی آمینہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ شہرزاد بے ہوش ہو چکی تھی۔ اقرار قریشی اسے اٹھا کر روم میں لے گئے تھے۔ الزام قریشی اس لڑکی کو اتنی اذیت میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ حسام وہاں سے جا چکا تھا۔ طلال قریشی لٹے پٹے انداز میں ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ خوشیوں سے مسکراتے گھر میں ایک دم سے سکوت چھا گیا تھا۔ حسام کو کل رات جو لیٹر ملا تھا وہ شہرزاد کے گاؤں سے ہی کسی نے بھیجا تھا جس پر اس رات بیتی قیامت کی پوری تفصیل بتائی گئی تھی، جس میں لکھا گیا تھا کہ جس ملازم نے سلیمان قریشی اور سائمہ بیگم کا قتل کیا تھا وہ 1 مہینے سے فرار تھا، کیوں نہ کہ اس نے شہرزاد کے ساتھ زیادتی کی تھی جس بارے میں علم ہوتے ہی سلیمان قریشی اسے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ اسی خوف سے وہ ملازم فرار ہو گیا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے یہ بات سب سے چھپائی تھی اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر۔ یہ بات ان دونوں میاں بیوی کے علاوہ کوئی خاص ملازمہ حلیمہ بیوی کو پتہ تھی جسے خاص طور پر شہرزاد کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ ہر وقت شہرزاد کے ساتھ ہی ہوتی تھیں مگر جس رات ان دونوں میاں بیوی کا قتل ہوا تھا اس دن کے بعد سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ سب لوگوں کا شک ان پر ہی تھا۔ الزام کا دل چاہ رہا تھا اسی وقت جا کر اس اذیتوں سے چور ہوتی لڑکی کو اپنے سینے میں چھپا کر دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دے،
اس کا ہر درد دور کر دے، ان خوشیوں سے روشناس کروائے جن کی وہ حقدار تھی، مگر ابھی وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس ابھی ایسا کوئی حق محفوظ نہیں تھا۔ شہرزاد اب پوری طرح سے حسام کے رشتے سے آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اس بات پر خوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کی تکلیف کے آگے کوئی خوشی نہیں بچی تھی۔ اسے جس طرح پورے خاندان کے سامنے رسوا کیا گیا تھا، وہ منظر الزام کے دل میں گڑ کر رہ گیا تھا۔ اسے حسام قریشی کی پہلی ہی کوئی بات پسند نہ تھی، مگر اب تو اسے نفرت ہو گئی تھی اس شخص سے، جو نام نہاد روایتی مرد بنا بیوی پر الزامات کی برسات کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اتنا کم ظرف نکلا تھا کہ صرف ایک انجان بندے کے لگائے جانے والے الزام پر شہرزاد کو طلاق دے دی تھی، جس کی ابھی تک 100% تصدیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ بات سچ بھی ہوتی تب بھی شہرزاد کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا۔ وہ دن قریشی ولا پر بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ آمینہ بیگم شہرزاد کے پاس ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ سلمیٰ بیگم اپنے بیٹے کی حرکت پر اس قدر شرمندہ تھی کہ انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ باقی سب بھی ادھر ادھر ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے پھر رہے تھے۔ شہرزاد کی اذیت ان سب کو اندر سے توڑ رہی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی اس لڑکی کا غم دور نہیں کر سکتا تھا۔ اسے طلاق تو ہوئی ہی تھی، ساتھ اسے اس کا ہولناک ماضی یاد کروایا گیا تھا۔ اس نے شہرزاد کے حواس چھین لیے تھے، اسے طلاق دے دی تھی۔ شہرزاد کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس بھیانک واقعے کو گزرے کئی دن ہو چکے تھے۔ زندگی آہستہ آہستہ پھر سے روٹین پر آنے لگی تھی۔ طلال قریشی نے حسام کو کچھ وقت کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا تھا، تاکہ کام سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ اس سب سے بھی دور رہ سکے، کیونکہ حسام کو اس رات گھر سے جانے کے بعد اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو چکا تھا۔ اس نے جذبات میں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ رہی صحیح کسر طلال قریشی اور سلمیٰ بیگم کی ملامت نے پوری کر دی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی تھی، جو اس کی حالت دیکھ زیادہ وقت اس سے ناراض نہیں رہ پائے تھے۔ نقصان تو اس کا بھی بہت زیادہ ہوا تھا۔ وہ شہرزاد سے محبت کرتا تھا، وہ اس کی منکوحہ تھی، مگر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے گنوا بیٹھا تھا۔ مگر وہ بے رحم انسان ایک بار پھر سے اس لڑکی کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہو گیا تھا۔ حسام قریشی نے اپنے ماں باپ سمیت پورے خاندان کو دھمکی دی تھی کہ اگر دوبارہ اس کی شادی شہرزاد سے نہ کی گئی تو وہ اپنے آپ کو مار دے گا۔ یہ دھمکی ان سب کو ایک بار پھر سے ہلا کر رکھ گئی تھی، جبکہ انتظام تک جیسے ہی یہ خبر پہنچی وہ اپنی جگہ غصے سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ آمینہ بیگم ان دنوں ملک سے باہر گئی ہوئی تھی۔ انہیں 1 مہینے تک لوٹنا تھا۔ انتظام انہیں کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس بارے میں جبران قریشی سے بات کی تھی، جو خود کافی غصے میں تھے۔ حسام قریشی نے ان کی بھانجی کی زندگی کا تماشا بنا رکھ دیا تھا۔ شہرزاد کی عدت کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اب اگر وہ واپس حسام سے نکاح کرنے کے لیے مان جاتی تو اسے حلالے کے طور پر کسی اور سے نکاح کے ساتھ ساتھ ایک رات بھی بسر کرنی پڑتی۔ یہ سب کچھ اتنا ہولناک تھا کہ ان سب کو اپنے دل رکتے محسوس ہوئے تھے۔ جبران قریشی کے ساتھ ساتھ اقرار قریشی بھی سختی سے اس بات کی مخالف کر گئے تھے، مگر طلال قریشی ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اپنے بیٹے کی سپورٹ میں ہی رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ایک بار غلطی ہو گئی تھی حسام سے تو وہ اس کو آج اپنے بیٹے کی ساری زندگی کا رونگ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اب ساری بات شہرزاد پر تھی، اگر وہ مان جاتی تو یہ ناگوار عمل کیا جانا تھا۔ انتظام اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ غصے کے عالم میں وہ کچھ بھی کر اترتا، مگر جبران قریشی نے اسے روک دیا تھا۔ تھوڑا صبر کرو انتظام، تم اپنی جگہ بالکل درست ہو۔ بھائی صاحب اور حسام غلط کر رہے ہیں، لیکن اگر ابھی جذبات میں آ کر تم نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو سب خراب ہو جائے گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ شہرزاد تمہیں ہی ملے گی۔ میں بھائی صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر ان کی اس بار چلنے والی چال بہت اچھے سے سمجھ چکا ہوں، جس میں ہم انہیں ہی مات دیں گے، فکر مت کرو۔ جبران قریشی کی بات پر انتظام نے لال آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے ایک بار شہرزاد سے بات کرنی ہے۔ انتظام نے اتنے دنوں سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ شہرزاد پوری طرح سے خود کو کمرے میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ اگر وہ باہر نکلی تو سب لوگ اس کا مذاق بنائیں گے۔ وہ اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ اس کا حلالہ کروانے پر بھی راضی ہو گیا تھا۔ شہرزاد نے ابھی نہ تو اقرار کیا تھا اور نہ ہی انکار۔ یہی بات انتظام کو غصہ دلا رہی تھی کہ آخر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ لڑکی اس بات پر ان لوگوں کے منہ کیوں نہیں توڑ رہی تھی۔ وہ اسی حوالے سے شہرزاد سے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، اپنے بے قرار دل کو کچھ پل کے لیے سکون پہنچانا چاہتا تھا۔ اس وقت گھر پر کم لوگ ہی موجود تھے۔ وہ شہرزاد کے روم میں داخل ہوا تھا۔ احتیاطاً دروازہ نوک کرتے وہ اندر آیا تھا۔ انتظام دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ گلا کھنکارا تھا۔ اس کی آواز پر شہرزاد گھبرا کر کچی نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ آنکھوں میں سرخ دوڑے سجائے ناسمجھی کے عالم میں اس کی جانب تکتی وہ اس لمحے دنیا بھر کے حسن کو انتظام قریشی کی نگاہوں میں مات دے گئی تھی۔
اس شخص کو دیکھ کر اس کے پورے وجود میں نفرت کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ تم! اس شخص کی گہری پرستائش نگاہیں اپنے بالوں پر پڑتے دیکھ شہرزاد نے جلدی سے اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کر کیچر میں مقید کیا تھا۔ اس کے اس انداز کو بھی انتظام قریشی بہت ہی دلچسپی بھری نگاہوں سے تکتے گیا تھا۔ اس کا یوں دیکھنا بھی شہرزاد کو آگ لگا کر رکھ گیا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ شہرزاد اس کی جانب ناپسندیدگی بھری نگاہوں سے دیکھتی بیزارگی انداز میں چلائی تھی۔ شہرزاد مجھے تم سے، انتظام نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے بولنا چاہا تھا، جب شہرزاد نے اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھتے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ انتظام نے مٹھیاں بھیجتے شاکی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ شہرزاد ایسا کچھ کرے گی۔ میری زندگی برباد کر کے تمہیں سکون نہیں ملا جو پھر سے اس طرح یہاں آ گئے ہو؟ اب کون سا نیا بد کرداری کا الزام لگانا چاہتے ہو مجھ پر؟ بولو، یہی چاہتے تھے نا تم کہ مجھے طلاق ہو جائے؟ تم نے تو بہت زیادہ خوشیاں منائی ہوں گی میری بربادی پر، خوش ہو گئے نا بہت؟ شہرزاد اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچے چلا اٹھی تھی، جبکہ انتظام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہرزاد اس پر ایسا کوئی الزام لگائے گی۔ وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ انتظام قریشی شہرزاد سلیمان کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے؟ انتظام اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھتا ہی لمحے اپنی جگہ ساکھ کھڑا رہا۔ شہرزاد، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ انتظام نے اپنے سینے پر مکے برساتے اس کے ہاتھوں کو نہیں تھاما، مگر وہ اسے اس طرح اذیت کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم نے خود کہا تھا مجھے کہ تم میری شادی نہیں ہونے دو گے، مگر میں تمہیں اتنا گھٹیا بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے صرف اپنی ضد پوری کرنے کی خاطر۔ تم نے ہی حسام کو وہ لیٹر دیا۔ حلیمہ بی بی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ تم نے یہ سب کیا۔ تم اپنی ضد پوری کرنے کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہو۔ جھوٹ بولتے ہو تم، محبت نہیں کرتے ہو تم مجھ سے۔ محبت ایسی نہیں ہوتی، تمہیں بس ضد ہے مجھے حاصل کرنے کی ضد۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ شہرزاد اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس پر الزام لگائی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کو اس ملازمہ پر پورا بھروسہ تھا جس سے وہ 8 سال سے ملی نہیں تھی، مگر وہ اس پر بالکل بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ انتظام کا دل اذیت سے بھر گیا تھا۔ جس انسان سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہوں اس کی بے اعتباری ایسے ہی مار